نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان کا آخری عشرہ اپنی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے۔ روزے دار روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھی جا رہی ہے، تلاوت قرآن جاری ہے۔ صدقہ فطر زکوٰۃ دینے والے اپنے اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہیں۔ گھر بار چھوڑ کے اعتکاف کرنے والے کمر کس کے معتکف بن کے پروردگار کے در پہ بیٹھے ہیں۔ ہر مخلص مسلمان اس کاوش اور محنت میں ہے کہ پتہ نہیں اگلا سال میرے نصیب میں ہے کہ نہیں۔ کتنے گزشتہ روزے دار تھے، چل بسے، آج قبرستان میں ان کی قبروں کی شناخت بھی ختم ہو گئی۔ کتنے روزے دار ہیں جو آئندہ نہیں ہوں گے۔ میں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ یہ میری گفتگو کے چند لفظ ہیں اور بڑی توجہ سے سننے کے قابل ہیں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ سورۃ العصر کے سوا قرآن نہ بھی نازل کرتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سورت بھی کافی تھی۔ چند لفظوں پر مشتمل سورت، لیکن ہر شے اللہ پاک نے اس میں بیان فرما دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے نا، تو کنبے اور قبیلے کے افراد، برادری کے افراد نے افسوس کیا ابو بکر تو نے بڑا خسارے کا سودا کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا یہ خسارہ نہیں، بلکہ انما الخسارۃ فی عبادت الاوثان، خسارہ ہے بتوں کی عبادت میں، جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان سے بچاتے ہیں۔ رحمان کی پکار اور رحمان کو تسلیم کر لینے میں کوئی خسارہ اور گھاٹا۔ مفسرین اکرام کا خیال ہے کہ اس موقع پر یہ سورت طیبہ نازل ہوئی۔ آپ لفظوں پہ غور کریں، میں کوشش کروں گا کہ میں ساری سورت کو بیان کر دوں، نہ بھی ہو جتنا ہو سکے اسے غور سے سن لیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، لوگوں میں اللہ کریم قسم کھا رہا ہوں زمانے کی، والعصر زمانے کی قسم ہے مجھے۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ میں بازار گیا اور میں نے بازار میں دیکھا کہ ایک بندہ برف بیچنے والا بار بار اعلان کیے جا رہا ہے کہ یار میرے اوپر رحم کرو، میرا سرمایہ ختم ہو رہا۔ بار بار اعلان کر کے کہہ رہے یار رحم کرو میرے اوپر، میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو برف ہے یہ پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اس برف بیچنے والے کی بات کو دھیان سے سنا تو مجھے سورۃ العصر کا معنی سمجھ آ گیا۔ جس طرح اس بندے کی برف پگھل رہی ہے، سرمایہ پگھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اسی طرح روزانہ ہماری زندگی کے دنوں کا سرمایہ بھی ختم ہو رہا ہے۔
ایک دن گزرا ہے، 2 دن گزرے، ہم نے سمجھا بچہ بڑا ہو گیا ہے، سال عمر ہو گئی ہے، 2 سال ہو گئی ہے، 4 سال ہو گئی ہے۔ ہم نے سال گرہ منا کے کیک کاٹے، بچہ جوان ہو رہا ہے، لیکن علم نہیں ہے کہ ہر سال بچے کی عمر، بولو، اتنی تیزی سے برف نہیں پگھلتی ہے۔ تو جو آپ کی برف ہے بندے کے پاس، ممکن ہے شدید ترین گرمی کے باوجود وہ شام تک نکل جائے، لیکن بندہ برف سے بھی زیادہ کمزور ہے، پتہ نہیں وہ کون سا پل آ جائے کہ بندے کی روح نکل جائے۔ بیچنے والے کو برف پر پھر بھی امید ہے کہ شام نکال جائے گی، یا اسے میں نے ذرا کسی بورے میں ڈھانپ کے رکھا تو ممکن ہے یہ کل تک بھی گزارا کر جائے۔ لیکن انسان ہے، اس کی تو حالت زار کتنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اے میرا بندہ، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی۔ کیا مطلب؟ ایک معنی کہ جب بندہ بستر مرگ پہ ہو تو بندے بازو، جسم، گھٹنے، پاؤں سیدھے کر دیتے ہیں، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ایسے نہ ہو کہ روح نکل جائے، جسم ٹھنڈا ہو جائے اور بندے کے اعضاء سیدھے نہ ہو سکیں۔ اور اس کا دوسرا معنی وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یعنی تیرا ایک قدم اٹھتا ہے، ایک قدم زمین پر ہے۔ اے میرا بندہ، کوئی پتہ نہیں کہ تیرے خواب و خیال اور ہے، لیکن تیرا اٹھنے والا قدم آخرت میں چلا جائے، یعنی تیرے پل بھر کی بھی خبر نہیں۔ اس لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے سورۃ العصر کا معنی برف بیچنے والے سے سمجھ آیا کہ وہ اعلان کر رہا تھا، لوگوں اس بندے پہ رحم کرو جس کا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ اگر میرا سرمایہ برباد ہو گیا تو میں کل کیا کروں گا؟ بچوں کے کھانے دانے کا انتظام کیسے کروں گا؟ مجھے سمجھ آ گئی کہ جیسے برف ایک سرمایہ ہے جو پگھلتا ہے، بندے کی زندگی بھی اسی طرح کا ایک سرمایہ ہے۔ ہر دن گزرا ہے، سرمایہ ختم ہو گیا ہے، رات گزری ہے، سرمایہ کم ہو گیا ہے، مہینہ گزرا ہے، سرمایہ کم ہو گیا ہے، سال گزرا ہے، سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ ہر دن، یعنی یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچے کی زندگی بڑھنا نہیں شروع ہوتی بلکہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بچے کی عمر اگر اللہ نے 60 سال رکھی ہے تو سال گزر گیا، ہم نے سمجھا بچہ سال کا ہو گیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندگی کا سال کم ہو گیا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ 20 سال میں پہنچ گیا ہے، اب اس نے بڑی بہترین جوانی کو چھونا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ علم نہیں کہ اس کی 60 سالہ زندگی میں سے 20 سالہ زندگی کم ہو گئی ہے، اب 40 سال باقی رہ گئے۔ اس لیے میرا بھائی، اللہ پاک نے پہلا جملہ یہ بولا ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں والا عصر، میں اللہ کو قسم ہے زمانے کی
کیا مطلب ہے؟ کئی معنی مفسرین کرام نے کیے۔ ایک معنی یہ کیا کہ لوگوں آدم علیہ السلام سے چل کے عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے اس زمانے کی قسم ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے چل کے محمد کریم علیہ السلام کی آمد و بعثت تک کا جو زمانہ ہے اس کی مجھے قسم ہے۔ امام خازن رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں معنی کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں والعصر، جس وقت میں اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ پہ قرآن اتارنا شروع کر دیا ہے، اس وقت سے چل کے جب میرے نبی پہ موت آئی ہے اور میرے نبی پہ قرآن کا نزول مکمل ہوا ہے، مجھے کائنات میں اس گرین اور گولڈ زمانے کی قسم ہے، زمانہ ابراہیم خلیل کا بھی ہے، زمانہ حضرت اسماعیل کا بھی ہے، زمانہ حضرت نوح کا بھی ہے، زمانہ کلیم پیغمبر کا بھی ہے، زمانہ حضرت عیسیٰ کا بھی ہے، زمانہ حضرت سلیمان کا بھی ہے، لیکن میں اللہ کی قسم ہے جتنا لاجواب بہترین اور کامل ترین اور حسین ترین زمانہ میں نے محمد کریم علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اتنا کامل و بہترین زمانہ میں نے پہلے پیغمبروں میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اتنا قیمتی لاجواب زمانہ ہے، کتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں والعصر، مجھے اپنے محمد الرسول اللہ کے بہترین، کامل ترین، حسین ترین، لاجواب ترین زمانے کی قسم ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں عرشوں کے ملائکہ ان صحابہ کی تلاوت سننے کے لیے زمین پر اترے، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں عائشہ و خدیجہ کو آسمانوں کے ملائکہ سلام دینے کے لیے زمین پر اترے، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حضرت صدیق اکبر کا لباس کاپی کر کے سلام لے کر ملائکہ زمین پر اترے، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں مجاہدین کے ساتھ مدد کے لیے بدر میں ملائکہ تلواریں لے کر نیچے اترے، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں صحابہ کو غسل دینے ملائکہ زمین پر اترے، اور یہ وہ لاجواب ترین زمانہ ہے جس میں محمد کریم کے یاروں کے جنازے کے لیے ملائکہ زمین پر اترے۔ والعصر، مجھے اس گرین اور گولڈ زمانے کی قسم ہے جس زمانے میں بلال جیسے بندے کی قدموں کی آہٹ عرشوں تک پہنچ گئی تھی۔ ایک معنی یہ، اور دوسرا انداز میں عرض کرنے لگا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے قسم ہے عصر کی، یعنی زمانے سے مراد ہے نماز عصر، اور عصر کا مطلب کیا ہے جی؟ عصر دن کے ڈھل جانے کا نام ہے، عصر دن کے خاتمے کا نام ہے، عصر دن کے انتہا کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کائنات ہے آدم علیہ السلام سے پہلے شروع ہو چکی ہے، اب یہ جوانی اس کی ڈھل چکی ہے، اس پہ آخری وقت آ گیا ہے، اس پہ عصر آ گئی ہے، اس کے بعد اب قبر کی تاریکی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ لوگوں مجھے عصر کی قسم ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے آپ کو مستعد کر لو، اب اندھیرا آنے والا ہے، روشنیوں کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، عصر ہو گئی ہے، محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری ہو گئی ہے، اب قیامت قریب ترین پہنچ گئی ہے، اب اس کے بعد دن کا حصہ باقی نہیں رہ گیا، دنیا کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے،
عمریں ختم ہو گئی ہیں، پہلے 900 سال، پہلے 600 سال، پہلے 1500 سال، اب عمریں کیا رہ گئی ہیں؟ 60 سال، 80 سال، 90 سال، 70 سال، اس لیے کہ دنیا ڈھل گئی ہے، دنیا اپنے انجام اور اختتام کو پہنچنے والی ہے، مغرب ہو رہی ہے، یعنی سورج دنیا کا غروب ہونے کو ہے، اس لیے اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو۔ اب زمانہ قتل و غارت کا نہیں رہ گیا، اب زمانہ جوئے شراب کا نہیں رہ گیا، اب زمانہ غیبت و چغل خوری کا نہیں رہ گیا، اب زمانہ لوگوں کو نیچا گرانے کا نہیں رہ گیا، اب زمانہ فتنہ ڈالنے کا نہیں رہ گیا، اب زمانہ ہے پروردگار کی جانب رجوع کرنے کا، اب زمانہ ہے پروردگار کو یاد کرنے کا، اب زمانہ ہے پروردگار کی طرف متوجہ ہونے کا۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، میں عصر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اب تو بندے کو تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو انسان ہے یہ بڑے گھاٹے کی زندگی گزار رہا ہے، خسارے کی زندگی گزار رہا ہے، بڑے نقصان کی زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کے قرآن نے جو لفظ بولا ہے، اللہ فرماتے ہیں الانسان، یہ جو انسان ہے، انسان کیا ہوتا ہے؟ یہ انس سے بنا ہے، انس کہا جاتا ہے محبت کو، انس کہا جاتا ہے الفت کو، انس کہا جاتا ہے بھائی چارے کو، انس کہا جاتا ہے تعلق داری کو، انس کہا جاتا ہے باہمی رابطے کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ محبتیں بانٹنے والا انسان تھا، اس نے نفرتیں بانٹنا شروع کر دی ہیں۔ الانسان، اس میں اللہ نے انس رکھا تھا، اس میں اللہ نے ہمدردی رکھی تھی، اس میں اللہ نے بڑا وسیع ظرف رکھا تھا، اس میں اللہ پاک نے حوصلہ رکھا تھا، اس میں اللہ پاک نے صبر و تحمل رکھا تھا۔ یہ انسان تھا، اس نے محبتیں بانٹنی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ زمین کے کناروں پہ لڑنے لگ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ یہ زمین کے کناروں پہ لگنے والے درختوں پہ لڑنے لگ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ یہ اپنے گھر کی چار دیواری ایک اور آدھی اینٹ کے فاصلے پر لڑنے لگ گیا۔ اتنا بے وقوف ہے، اتنا گھاٹے میں ہے، اتنا خسارے میں ہے، جسے الفت سے رہنا چاہیے تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ متفق نہیں رہ سکا، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی متحد نہیں رہ سکا، وہ اپنے خاندان کو جوڑنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گیا۔ اس لیے اتنا بڑا گھاٹا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ فوت ہو گیا ہے، بندے کی چارپائی اٹھا لی گئی ہے، اب قبر پہ موقع بن گیا ہے، اب کہتا ہے جی کفن کے پیسے میں نے دینے ہیں، میں نے کسی اور کو نہیں دینے۔ اب کہتا ہے چارپائی کو کندھا میں نے دینا ہے اور کسی کو میں نے نہیں دینا۔ اب کہتا ہے جی اینٹوں کے پیسے بھی قبر پہ میں نے دینے ہیں، اب کہتا ہے جی قبر کھودنے والے کو پیسہ بھی میں نے دینا ہے۔ اب اتنا ہمدرد ہے، کفنوں کے پیسے دے رہا ہے، اب اتنا ہمدرد ہے، چارپائی کو کندھا بھی دے رہا ہے، اب اتنا ہمدرد ہے، اینٹیں اور قبر کی جو مزدوریاں ہیں وہ بھی دے رہا ہے، اب اتنا ہمدرد ہے کہ دوسرے تیسرے اور 40ویں کی روٹیاں بھی پکا رہا ہے، اب اتنا ہمدرد ہے، 3 دن چارپائی سے اٹھ بھی نہیں رہا اور اپنے تکے آنسو بہا کے اپنی ہمدردیاں جتلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کون ہے جو قبر کے پیسے دے رہا ہے؟ جس نے کل اپنے بھائی کو اپنی دیوار پہ شہ تیر رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی،
جس نے کہا تھا دیوار الگ بناؤ گے تو بناؤ گے، میری دیوار پہ تمہارا چھت نہیں آنا چاہیے، جسے کل شتیر رکھنے کی اجازت نہیں دی، جسے کل دوا لینے کے لیے 200-400 مہیا نہیں کیا، جس کی ساری رات کھانسی سے آنتیں درد کرتی رہ گئی، صبح جا کے اس کا حال نہیں پوچھا، اب تیسرے کے کھانے پکا رہا ہے، اب قبر اور کفن کے پیسے دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو الانسان، میں نے اسے محبتوں کا مجموعہ بنایا تھا، میں نے اس کا ظرف اتنا بڑا بنایا تھا کہ میں اللہ نے ملائکہ کو قرآن کے لیے نہیں چنا، میں اللہ نے جنوں کو قرآن کے لیے نہیں چنا، اس کا ظرف اتنا ہے، سینہ اتنا کھلا بنایا تھا کہ میں اللہ پاک نے تورات کے، انجیل کے، زبور اور قرآن کے نزول کے لیے اس انسان کے دل اور سینے کو چن لیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دل میں نفرتیں پال لی ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے دل میں عداوتیں پال لی ہیں، اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جانی ہے وہ زمانہ ایسا ہوگا، مارنے والے کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے بندہ مارا کیوں ہے، اور مرنے والے کو کوئی پتہ نہیں کہ مجھے مارا کیوں گیا ہے۔ ایسا وہ بول تو لو، ہے ایسا؟ جن بچوں کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے تھی، جن بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا، جن بچوں کو محنت و مزدوری پہ لگنا چاہیے تھا، ماں باپ کی غفلت نے اور دین سے دوری نے انہیں ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیا ہے، انہیں بدماشی سکھلا دی ہے، انہیں نشہ آور چیزوں پہ لگا دیا ہے، انہیں فتنے فساد کی بنیاد رکھنے پہ آمادہ کر دیا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اپنی نسلوں کا نقصان نہ کرو۔ جو زمانہ کتابیں پکڑنے کا ہے اس زمانے میں اولاد کو کتابیں تھماؤ، جو زمانہ محنت و مزدوری کرنے کا ہے اس زمانے میں اولاد کو محنت و مزدوری پہ لگا دو۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، لوگو یہ بندہ بڑے گھاٹے میں چلا گیا ہے، بڑے خسارے میں چلا گیا ہے۔ ہاں جی، ایک بندہ ہے جو گھاٹے سے بچ نکلا، خسارے سے بچ نکلا، مولا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کیا لائے؟ بولو بولو، کیا لائے؟ وقت کم ہے نا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں سورت کا خلاصہ پورا کر دوں، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں بار بار درمیان میں رکوں، اس لیے بولتے جائیں۔ کیا لے کے آئے جی؟ اور یہاں آپ دیکھیں، نوجوانوں غور کرو، اللہ کریم نے اس سورت مبارکہ میں کامیابی کے لیے 5 قانون، اصول اور 5 ضابطے بیان فرما دیے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، میں درس دے رہا ہوں، میں سورت سمجھا رہا ہوں، میں قرآن کا علم بانٹ رہا ہوں، میں قرآن کا فہم تقسیم کر رہا ہوں، میں قرآن کی غرض و غایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، روایتی تقریر نہیں کر رہا۔ اللہ کریم نے کامیابی کا پہلا ضابطہ العصر، اللہ نے فرمایا لوگو زمانے کی قدر کرو۔ زمانے کی کیا کرو؟ وقت۔ میں اس لیے چند دن پہلے درس میں بھی کہا تھا کہ یہ جو بچے ہمارے 9ویں 10ویں کے امتحانات دے کے تو رزلٹ تک فارغ نہیں رہتے، اور ماں باپ کہتے ہیں جی ابھی اگلی کلاس میں جانا ہے تو مزے اڑا لیں۔ یہ 3 مہینے مزے اڑانے کے نہیں، یہ آپ کی نسلوں کی بربادی کے ہوتے ہیں۔ انہیں آزاد نہ چھوڑا کریں، انہیں کام پہ لگائیں، انہیں کام سیکھنے پہ لگائیں۔
انہیں کسی ہنر پہ لگائیں. اگر آپ نے انہیں ان ایام میں آزاد چھوڑا نا تو یہ وقت ہوتا ہے نشے میں لگنے کا، یہ وقت ہوتا ہے اسلحہ اٹھانے کا. اپنی اولاد کے اس زمانے پر دھیان کریں، وقت نہ ضائع کریں، وقت نہ برباد کریں. پہلا کامیابی کا ضابطہ یہ ہے جی، پہلا کامیابی کا اصول یہ ہے جی، وقت پہچانو اس کی قدر و قیمت کو. دوسرا ضابطہ الا الذین آمنوا، ایمان لے کے آنا ہے، لا الہ الا اللہ پر اعتماد کرنا ہے، وعملوا الصالحات، اور کامیابی کے لیے تیسرا قانون اور ضابطہ یہ ہے، عمل صالح کرنا ہے، نیک کرنا ہے. عمل کر، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اس میں لوگوں کے سامنے صدقہ دینے لگا ہے، تصویریں دے دے کے چڑھا رہا ہے، میں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا. نہ میرے بھائی، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ابھی دور حضرت عمر کی حکمرانی کا نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت ہے، بڑھیا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، شوہر کوئی نہیں ہے، تنہا بیچاری اپنے گھر میں رہتی ہے. رات کی تاریکی چھا گئی، آخری پہرا پہنچا، امیر المومنین گھر سے نکل پڑے. حضرت عمر نے وہ مکان دن کو تلاش کر رکھا تھا، رات دستک دی ہے، آواز آتی ہے بیٹے آ جاؤ، میں آنکھوں کی بینائی کھو چکی ہوں، میں دروازے تک آنا مشکل ہے، لہذا آ جاؤ. دروازہ کھلا ہے، لاک نہیں ہے. حضرت عمر اس عورت کے گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا گھر صاف ستھرا ہے، عورت کا چہرہ دھلا ہوا ہے، ہاتھ دھلے ہوئے ہیں، بستر صاف ستھرا ہے، لباس صاف ستھرا ہے، اور چہرے سے لگتا ہے کہ عورت کھانا کھا چکی ہے، سیر ہے، اور اسے کوئی بھوک اور تنگ دستی و پریشانی نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا اماں کون ہے؟ تیری اولاد کوئی نہیں، شوہر کوئی نہیں، گھر میں تنہا رہتی ہو، مجھے پتہ چلا ہے، اس لیے میں تیری خیر خبر کرنے کے لیے آیا ہوں. تیرا لباس ستھرا ہے، تیرا گھر ستھرا ہے، تیری چارپائی ستھری ہے، تیرا چہرہ ستھرا ہے، یہ مٹکے میں تازہ پانی بھرا ہوا موجود ہے. بی بی بتا کون ہے جو اتنا بھلے مانس ہے، وہ تیری نگرانی کر رہا ہو. بی بی کہتی ہے عمر تو نے دیر کر دی، تو نے دیر کر دی، کوئی اللہ کا بندہ ہے، بڑا زمانہ ہو گیا ہے، رات کو چپکے سے آتا ہے، کھانا کھلا جاتا ہے، لباس لے کے آتا ہے، میرا بستر صاف کر دیتا ہے، میرے گھر کی صاف ستھرائی کرتا ہے، جالا اتار دیتا ہے، کھانا تازہ دیتا ہے، مٹکے میں پانی بھر کے رکھ جاتا ہے، اگلے وقت کا کھانا میرے قریب رکھ جاتا ہے، گند اٹھا لیتا ہے. زمانہ ہو گیا، بولا بھی کبھی نہیں، میں اسے پہچانتی بھی نہیں، اپنا آپ بتاتا بھی کچھ بھی نہیں، لیکن بڑی باقاعدگی سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا، ہمارا شوق کیا ہے، اس کا مکان بڑا، میں بھی مکان بڑا بنا لوں. ہمارا شوق یہ ہے، اس کے پاس موبائل عمدہ، میں بھی عمدہ لے لوں. ہمارا شوق یہ ہے، لیکن اللہ کریم کا قرآن اعلان کر
کر کے کہہ رہا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر تم نے نقل کرنی ہے نیکیوں میں نقل کرو، اس کی نمازیں زیادہ ہے میں بھی نمازیں زیادہ کر لوں، اس کا صدقہ زیادہ ہے میں بھی صدقہ زیادہ کر لوں، اس کی زبان عمدہ ہے میں بھی اپنی زبان عمدہ کر لوں، اس کے اخلاق اچھے ہیں میں بھی اپنے اخلاق اچھے کر لوں۔ اگر آپ نے ریس کرنی ہے، اگر آپ نے نقل اتارنی ہے تو پھر نیکیوں میں ریس کیا کرو، نیکیوں میں نقل اتایا کرو۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ریس کی جگہ ہے نیکیاں، ریس کرنی ہے تو جگہ ہے نیکی۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کم از کم جانچ تو کروں کہ وہ بھلے مانس آدمی کون ہے، بتاؤں یہ عمل صالح کیا ہوتا ہے۔ اگلی رات ہو گئی ہے، رات کو پہرا گئے ہیں، حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی ہے، آجو بیٹا دروازہ کھلا ہے۔ اندر پہنچے، پانی بھرا ہوا ہے، عورت کھانا کھا چکی ہے۔ بی بی نے بتایا حضرت عمر وہ جو بندہ تھا وہ ابھی واپس جا چکا ہے۔ تیسری رات ہو گئی، حضرت عمر نے عشاء سے لے کر پہرا دینا شروع کر دیا کہ کہیں آج بھی میں پیچھے نہ رہ جاؤں اور وہ بندہ مجھے مل نہ پائے۔ رات آدھی گزری ہے، ایک بندہ ہے، اس نے اپنا آپ چادر میں لپیٹ رکھا ہے، چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، گھر میں داخل ہوا ہے، کام کاج سر انجام دیے باہر نکلا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جا کے پکڑا، آواز دی ہے اس نے جواب نہیں دیا، میں نے جا کے پکڑا، پوچھا کون ہو، اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے نقاب ہٹانے کی کوشش کی ہے، اس بندے نے اپنا نقاب سنبھالنے کی کوشش کی ہے، میں ذرا طاقتور تھا اس لیے میں نے طاقت کے زور پہ اس بندے کا نقاب ہٹا لیا۔ دل کرے بولے دل کرے نہ بولے لیکن بات بولنے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت میں نے زور لگا کے نقاب نیچے ہٹایا تو سامنے دیکھا حضرت صدیق اکبر تھے۔ آپ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، آپ جیسا خیر والا بندہ کوئی نہیں، لیکن بتائیں پاؤں میں جوتیاں کیوں نہیں پہنی؟ تو جو ہے آپ کی پانی بھر کے دیتے ہیں، بستر ستھرا کرتے ہیں، کھانا بنا کے لے کے جاتے ہیں، سارے کام عمدہ ہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن جوتے اتارنے کی وجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا رات کا وقت ہوتا ہے، مدینے میں خاموشی ہے، دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے، جوتیوں کے تلوے سخت ہوتے ہیں، جب گلیوں میں گزرے آواز پیدا ہوتی ہے، میں ابو بکر ایک بندے کے ساتھ ہمدردی کر کے اپنی جوتیوں کی آواز سے مدینہ والوں کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ جی آپ جب تک راشن دے کے اگلے بندے کے ہاتھ میں یوں پکڑوا کے 6 تصویریں نہ لینا تو ہمیں اپنے راشن کی قبولیت کے بارے میں یقین ہی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو لوگوں کو اس جانب راغب کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، قرآن کریم نے صدقے کے دونوں انداز بیان کیے ہیں،
اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی۔ اعلانیہ کریں، صدقہ، زکوٰۃ، فطر دیں اعلانیہ، لیکن یہ جو کام ہے نا یہ چپکے سے کریں، سفید پوش لوگوں کی عزت اور مقام کی دھجیاں نہ اڑائیں، صدقہ دیں۔ آپ بھلے ناراض ہوں، ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو راشن نہیں دے رہے، ہم ان کی سفید پوشی کا استہزاء کر رہے ہیں، ہم ان کی غربت کا شرازہ اور ان کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اور لوگوں کے حالات خراب ہیں، وہ ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، مجبور ہیں۔ ہفتہ بچوں کا صحیح گزر جائے گا، میری تصویر نیٹ پہ چڑھتی ہے اور بچوں کا پیٹ پلتا ہے، تو میں اپنے مقام کو خطرے میں ڈال کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہفتے کا راشن لے لیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے، اور وہ بچے جن بچوں کے لیے عزت کا باپ نے جنازہ نکلوایا تھا، اب وہ 4 بچے ایک باپ کو سنبھالنے کے لیے بھی قاصر ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ یہی ہے نا، باپ تقسیم ہو گیا ہے۔ باپ نے اپنی زندگی میں اپنی خواہشات دبا کے اپنے بچوں کو نہیں بانٹا، نہیں تقسیم کیا، اب 4 بچوں نے اپنے باپ کو تقسیم کر لیا۔ ہفتہ ادھر، ہفتہ ادھر، اگلا ہفتہ ادھر۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا ہم اس بدترین معاشرے کو دیکھ نہیں رہے اپنی آنکھوں سے؟ باپ تقسیم ہو گیا ہے، وراثت نہیں، باپ تقسیم ہو گیا۔ میری آخری بات پہ نوجوانوں ذرا غور کر لیں۔ جس ماں باپ نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اپنی خواہشات دبا کے آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت پہ لگا دی ہے، کیا سمجھتے ہو بڑھاپے میں پہنے ہوئے لباس اور دن کے کھانے اور لقمے کے بغیر ان والدین کی کوئی خواہش رہ جاتی ہے؟ بول تو لیں، نہیں رہ جاتی۔ جنہوں نے جوانی میں اپنی خواہشات دبا کے رکھی تھیں، اب بوڑھے ہو گئے، وہ بچوں کے اوپر ذمہ داری بن گئے، اب تو ان کی خواہشیں کوئی نہیں رہ گئیں۔ 2 وقت کا کھانا، 2-4 مہینے کے بعد ایک لباس کا نیا جوڑا، پھر بھی 4 بچوں نے اس باپ کو تقسیم کر دیا جس نے 1 روٹی کھا کے رات گزار دینی تھی۔ آمنو، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرو، نیک کرو، دکھاوے سے بچ کے رہو، ریاکاری سے بچ کے رہو، انسانیت کے معیار کو اونچا کرو، اختلافات کو ہوا نہ دو، سنبھلو۔ عصر ہو گئی ہے، اس کائنات کی زندگی کا سورج اب ڈھل چکا ہے، غروب ہونے والا ہے، آج نہیں تو کل غروب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔